والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ انشاءاللہ تعالی میں حبیب احمد الحسینی منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا سینٹرل کمیٹی کا ممبر، یہ ہے علی جناب امان اللہ احمد پٹیل صاحب، یہ آل انڈیا کے ڈائریکٹر تنظیمات ہیں، اور یہ جناب احمد ولی اللہ صدیقی صاحب، یہ آندھرا پردیش اسٹیٹ کمیٹی کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور علی جناب سید عبدالرشید قادری صاحب، یہ اسٹیٹ کمیٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جی ہاں، یہ ہمارے محمد بلال سفیانی صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری اسٹیٹ کمیٹی آندھرا پردیش۔ انشاءاللہ تعالی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، جو منہاج القرآن انٹرنیشنل کے فاؤنڈر ہے، وہ 8 جنوری کو ہندوستان پہنچیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان کا 1 مہینہ 4 دن کا ٹور ہوگا، جس میں تقریباً 8 یا 9 شہر کو وہ کور کریں گے، اور یہ سارے شہروں میں جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ بھی شیخ الاسلام آئے 2012 میں، اس سے پہلے 2004 میں بھی ہم دیکھے شیخ الاسلام جس شہر کو بھی پہنچتے ہیں تو مسلمان وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پہنچتے ہیں۔ یہ منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا ایک مشن کے طور پر، ایک ارادے کے طور پر، کہ میلاد النبی کے اس پروگرام میں ہم رحمت، امن اور بھائی چارگی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمین پر آنا اور پیدا ہونا ساری کائنات کے لیے، صرف مسلمز کے لیے نہیں، بلکہ جیسے کہ قرآن میں آیا کہ سارے انسانوں کے لیے، اور انسانوں کے علاوہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی سب کے لیے رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن، بھائی چارگی اور رحمت کی بات سکھانے کے لیے قوم کو آئے۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا دورے ہندوستان میں منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا یہی ارادہ رکھتی ہے کہ سارے مسلمانوں کو اور نان مسلمز کو بھی، غیر مسلمز کو، ہندو بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، عیسائی بھائیوں کو، سارے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ مذہب اور عقیدہ اپنی اپنی جگہ ہے، ہر آدمی کا وہ انڈیویجول، اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن زمین پہ رہنے کے اعتبار سے ہم سب انسان ہیں، اور ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آپس میں اختلاف کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا فساد وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی شیخ الاسلام اس مرتبہ جو تشریف لائیں گے تو تقریباً 8 یا 9 شہر کو آئیں گے، جس میں حیدرآباد نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا اس سال حیدرآباد کا دورہ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف بامبے، بنگلور، دلی، کشمیر، کانپور، احمد آباد، اجمیر، کلکتہ اور چنئی، اتنے شہروں کو شیخ الاسلام جائیں گے۔ اور حیدرآباد کا پروگرام اس مرتبہ ڈراپ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صرف حیدرآباد نہیں، بلکہ حیدرآباد کے علاوہ بروڈا اور کچھ 3 شہروں کو اس مرتبہ ڈراپ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نئے شہر ہیں، یعنی 5 نئے شہر ہیں جو پچھلے 10-15 سال سے کوشش میں تھے کہ شیخ الاسلام کو وہاں پر بلایا جائے، لیکن ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے، تو اس مرتبہ پرانے شہروں کو سابق میں جہاں پر وزٹ ہو چکی ہے ان کو ڈراپ کر کے نئے شہروں کو اس مرتبہ موقع دیے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ ٹرپ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی شیخ الاسلام پھر حیدرآباد اور پرانے شہروں کو بھی دورہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو نئے شہر ایڈ کیے گئے ہیں وہ احمد آباد، کانپور، کشمیر، سری نگر، چنئی اور کلکتہ، یہ 5 شہر ایسے ہیں جہاں پر ان کی پہلی مرتبہ وزٹ ہوگی۔ بامبے میں ایک خصوصی پروگرام ہوگا 9 جنوری کو، جس میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے علاوہ ہندوازم کے بھی بہت بڑے رشیز، پجاری، سنت آئیں گے، اور فادرز بھی آئیں گے عیسائی مذہب کے، اور سکھ ازم کے بڑے بڑے گروہ آئیں گے جو ہندوستانی اور عالمی سطح کے شخصیات ہیں، وہ سارے مذاہب کے نمائندے بھی آئیں گے، اور یہ ایک انٹرفیتھ ہارمونی کا پروگرام ہوگا جس میں سارے مذاہب مل کر اپنے پیدا کرنے والے جو خالق ہے، اللہ ہے، سب مل کر ان کو پکاریں گے کہ دنیا میں امن، شانتی اور سکون قائم ہو۔ اس کے لیے مختلف مذاہب کے نمائندگان دعا کریں گے۔ اور مین پروگرام جو ہوگا وہ ہوگا بنگلور میں، جو سب سے بڑا پروگرام ہوگا 12ویں شب 12 ربیع الاول کی مناسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کی جو تاریخ ہے، اس میں عالمی میلاد کانفرنس ہوگی، جو توقع کی جاتی ہے، اندازہ کیا جاتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ہندوستانی تاریخ کا سب سے بڑا میلاد کا جلسہ ہوگا، اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں افراد آئیں گے، نہ صرف بنگلور اور کرناٹکا بلکہ حیدرآباد سے، جی بنگلور کے پیلس گراؤنڈ جو بنگلور کا تقریباً سب سے بڑا گراؤنڈ ہے، پیلس گراؤنڈ،
پیلس گراؤنڈ پر انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام ہوگا، اور آندھرا پردیش، کرناٹکا، مہاراشٹرا اور اطراف کے سارے اسٹیٹ سے لوگ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑا اجتماع ہوگا۔ اس کے علاوہ انٹلیکچوئلس کے لیے خصوصی پروگرامز شیخ الاسلام دیں گے، جو ایڈیٹوریم پروگرام ہوں گے، 100-200 آدمی، صرف انٹلیکچوئلس، تھنکرز اور دانشور طبقہ اس کے اندر ہوگا، جس میں مختلف معاملات جیسے کہ فتویٰ ہے، جیسے کہ جہاد ہے، یہ کچھ ایسے نام ہیں جن کا یعنی اصل حلیہ بگاڑ دیا گیا، اور جہاد کا مطلب صرف قتل کرنا، بم بلاسٹ کرنا، سوسائڈ بامبنگ کرنا، اس طرح کے اس کے میننگ بن گئے ہیں، دہشت گردی کی طرف معنی اس کا چلا گیا ہے۔ حقیقت میں جہاد کا یہ معنی نہیں ہے، جہاد کا اصل معنی ہوتا ہے فساد کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا۔ شیخ الاسلام قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو جہاد کی لیگیلٹی ہے اور جہاد کا کانسیپٹ ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے، جس میں ماہرین قانون، ججز بھی ہوں گے، وکلاء بھی ہوں گے، تھنکرز بھی ہوں گے، بیوروکریسیز بھی ہوں گے، یہ سارے بیٹھ کر ان سے سوالات کریں گے، اور ان کو بتایا جائے گا کہ اصل میں اسلام میں جہاد کس کو کہتے ہیں، اور قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا آیا۔ یہ جو باقی سب طالبان، القاعدہ اور اس طرح کی تنظیمات جو کرتے ہیں، یہ صرف مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ بالکل غلط ہے۔ اندر منہاج القرآن ایک نالج سٹی، نالج سینٹر قائم کرنے جا رہا ہے، جس کے لیے